یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے اور اس آیت کے اندر منافقین کے لیے زجر ہے اور مومنین کے لیے ترغیب الی القتال ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ شروع میں جس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر قرآن کے اندر جہاد کا حکم آ جائے ہم دین کی سربلندی کے لیے مشرکین سے انتقام لیں گے، اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے جہاد کا حکم دے دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جس وقت ہم نے ان کو جہاد کا حکم دے دیا تو جن کے دلوں میں کیا تھا؟ مرض تھا نفاق کا، تو وہ ایسے دیکھتے تھے میرے پیارے پیغمبر کی طرف جس طرح آدمی کے اوپر موت کے آثار جاری ہوں، موت کی کشمکش میں ہوں اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی غشی طاری ہے۔ وہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر کی طرف۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں طاعۃ قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ دل سے زبان سے دل سے آرزو کرتے، زبان سے جہاد کا اظہار کرتے تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا۔ لیکن انہوں نے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو جہاد کے اندر، اس دین کے اندر تمہارے لیے دین کے کئی فوائد رکھے ہیں۔ ایک تو تمہیں عزت و شان و شوکت ملے گی، نمبر 2 تم کیا کرو گے؟ اجر و ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا اور تمہیں سربلندیاں اور غالب تم آ جاؤ گے کفار کے اوپر۔ لیکن فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس سے اعراض اس وجہ سے کیا کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین کے اندر فساد کرو گے، رعایا کی حقوق تلفی کرو گے اور پھر کیا کرو گے؟ آپس کے اندر جو تعلقات ہیں ان کو ختم کر دو گے۔ یہ کیوں کیا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے کیا کیا؟ ناپسند کیا۔ وہ جو منافق تھے یہود اور مشرکین سے کہتے تھے بظاہر تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن دلی طور پہ ہم کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ اگر بالفرض والمحال مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم آ بھی گئے، ہمیں موقع ملا تو ہم ساتھ آپ کا دیں گے۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے ایمان والو تو اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو، تو اس وقت تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کے مقابلے میں تم زمین کے اوپر گر جاتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بالکل قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے احکام کو پامال کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر اللہ تمہیں ہلاک کر کے، تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد کے اندر بالکل آخری آیات کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ چھٹیوں کے موسم میں، چھٹیوں کے دنوں میں لڑکے کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، وہ چند گھنٹے ہوتا ہے، چند گھنٹے بعد وہ میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ بھی
چند گھنٹے کے لیے ہے، یہ فانی ہے، ہمیشہ اس نے نہیں رہنا۔ اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، تو میں اللہ تمہیں کیا دوں گا؟ اجر عطا کروں گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور میں تم سے سارا مال طلب نہیں کرتا، تھوڑا سا مال کیا کرتا ہوں؟ طلب کرتا ہوں۔ ان یسألکم، اگر میں تم سے وہ مال طلب بھی کروں جو میں نے تم کو عطا کیا، فیحفکم تبخلوا، اور تم بخل کرنے لگو، اور وہ کیا کر دے گا؟ تمہاری ناگواریاں وہ تمہارے بخل کو کیا کر دے گا؟ زہر کر دے گا۔ اللہ تو تمہیں بلاتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، لیکن بعض تم میں سے وہ جو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کا خود نقصان کرتا ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم غنی ہو، تم محتاج ہو، اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اللہ کے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں مانو گے، اللہ تمہیں ہلاک کر کے، تباہ و برباد کر کے، غیرکم تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا، ثم لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں گے۔ اللہ نے کافی دفعہ ایسے کیا، پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا، اس کے پیچھے اور لوگ رب لے آئے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے احکام کے اوپر نہیں مانو گے، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا جو تمہاری طرف سے نہیں ہوں گے۔ ولا تضروہ شیئا، اس وقت تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب کہا جاتا ہے تم سے کہ نکلو لڑنے کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو بھاری ہو کر تم گر جاتے ہو زمین پر، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، سو نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا، الا تنفروا یعذبکم، اگر تم نہ نکلو لڑنے کو تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر لے آئے گا اور لوگ سوائے تمہارے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم ضرر نہ پہنچا سکو گے اسے کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔